کے ہاتھ پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے وہ واپس لیٹ گیا۔ وہ شرماتی اور مسکراتی اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ حارب کو تو پوری رات مہروش کی فکر لگی رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ گھر رہنے کے لائق ہرگز نہیں تھا۔ وہ کیسے رہی ہوگی؟ وہ صبح صبح ہی زوار کو بتائے بغیر مہروش سے ملنے آ گیا، مگر اسے زمین پر پڑا دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ وہ اسے فوراً ہی ہسپتال لایا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون بجنے پر اس نے فون کان سے لگایا۔ حارب، کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ کتنی بار تمہیں کال کر چکا ہوں، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ زوار کی گرجدار آواز پر حارب کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا جھوٹ بولے۔ زوار، میں بس آ رہا ہوں، بتاؤ کہاں؟ تمہارے گھر پر ہوں، میں جلدی آؤ، کہہ کر زوار نے ٹک سے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مہروش روم سے باہر نکلی۔ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حارب اسے بازو سے پکڑ کر تھام چکا تھا، وہ پھر ویسے ہی اسے گاڑی میں لے آیا تھا۔ گاڑی میں آتے ہی حارب نے اسے جوس کا گلاس پکڑایا۔ وہ اسی لیے بنوا کر رہا تھا۔ مہروش نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے لیا۔ دیکھو پلیز، رونا مت، مجھے لڑکیوں کو چپ کروانے کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے۔ ویسے مہروش، میرا نام حارب ہے، تم پیار سے مجھے لالا بلا سکتی ہو۔ مہروش نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ لالا؟ اس نے زیر لب کہا اور ہنسنے لگی۔ ہاں مہروش، میری خواہش ہے کہ کوئی مجھے لالا بلائے اور پھر میں اس کی بہنوں والے سارے لاڈ اٹھاؤں، مگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں لالا، ایسا تو نہیں کہا میں نے، مہروش نے کہا اور پھر رخ بدل باہر کی جانب موڑ لیا۔ حارب اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے مہروش بہت اچھی لگی تھی، مگر وہ فی الحال اس پر ترس کھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اور زوار کو وہی چپ لگ گئی جب اس نے حارب کی بغل میں چلتی ہوئی مہروش کو دیکھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں پیچ لی۔ وہ زوار، میں مہروش کو ہسپتال لے گیا تھا، تم نے ایسے ہی اس کو گھر میں چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچاری کو کچھ ہو جاتا تو، مگر تم فکر نہ کرو یہ اب۔ زوار نے آگے بڑھ کر اس کی قمیض کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا ہوتا؟ مر جاتی بس؟ مرنے دیتے تم؟ کیا ضرورت تھی تمہیں اسے ہمدردی دکھانے کی؟ ہماری بلا سے جیے مرے بھاڑ میں جائے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ بات میں تمہیں بار بار نہیں بتاؤں گا۔ پھر اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ زوار، اگر واقعی تمہیں کوئی لینا دینا نہیں تو تم اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو، ٹھیک ہے؟ چلی جائے، مجھے میرے 90 کروڑ دے اور چلی جائے یہاں سے۔ زوار نے مہروش کو گھور کر دیکھتے کہا۔ میں دے دوں گی، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں جلد ہی آپ کی رقم آپ کو لوٹا دوں گی، مہروش نے بھرپور ہمت جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں سے دو گی؟ سڑکوں پر ساری عمر مجرا بھی کرو گی نا، تب بھی اتنی رقم نہیں کما سکو گی۔ تمہیں خرید کر لایا ہوں، میں جب کبھی قتل کرنے کا کچھ نہیں ملے گا نا تو تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ اور حارب، تم اس سے دھیان ہٹا لو، اگر عدل والی غلطی تم نے دہرائی تو تم زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ پتہ نہیں وہ وہاں کس کام کے لیے آیا تھا اور کس مسئلے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر حارب کے گھر سے باہر لے آیا تھا۔ اسے جس دہلیز پر کچھ تحفظ کا احساس ہوا تھا، وہ دہلیز بھی اس سے چھین لی گئی تھی۔ آگے اب کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ابھی تک اندھیرے میں ہی تھی۔ کیا قسمت اس سے پوری زندگی ایسے ہی در بدر بھٹکتی رہے گی؟ اب تک اس معاملے میں الجھا ہوا ہوں میں۔ لائی ہے زندگی مجھے کیوں اس جہاں تک؟ ہوا کے رحم و کرم پر ہوں بے ٹھکانہ سا، جیسے شجر سے ٹوٹا ایک زرد پتا اڑتا ہو ویراں تک۔ دو معصوم لڑکیوں کی زندگی ایک دم ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ ایک نے دوسری دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی سوئی قسمت جاگ چکی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، اور یہ سب عدلال کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ اسے نہ اپناتا تو اس کا کیا ہوتا، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف مہروش تھی، جو ایک دہلیز چھوڑ کر آئی تو زندگی کا ہر پہلو بدل گیا تھا۔ خوش تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر وہ تکلیف میں تو نہیں ہوتی تھی۔ آؤ باہر۔ وہ گاڑی کا گیٹ کھولے اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ کمزوری کے باعث اسے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ زوار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے باہر کھینچا۔ وہ زمین بوس ہو کر گر گئی۔ پتھریلی زمین پر اس کا ماتھا لگا جو سرخ ہو چکا تھا، اور درد کی ٹیس اس کے دماغ کو چیر رہی تھی۔ زوار نے ٹھا کی آواز سے گاڑی کا گیٹ بند کر دیا۔ وہ بھی زمین سے اٹھی بھی نہیں تھی کہ زوار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ اسے لگا ساری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ آنسو تو جیسے کبھی تھمے ہی نہیں تھے، تو اب بھی بہہ ہی رہے تھے، مگر
चलने वाला दिल तो रखता ही था ना, मगर साथ चलने वाला दिल तो रखता ही नहीं था। पत्थरों के घरों में रहते रहते इसका दिल भी पत्थर का हो चुका था। यही रहोगी तुम, कहीं नहीं भेजूंगा तुम्हें। मैं इसी जगह की कुछ बेहतरी करवा दूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मासूम शक्ल बनाकर मेरे दोस्त का जीना हराम मत करो। और अगर इस घर की दहलीज को पार किया तो चलने लायक नहीं तक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इतना कहकर वो मुड़ गया। वो चौखट से अभी तक फासले पर था जब इसे उदास से पुकार सुनाई दी, खान बाबा। वो बहुत नरम सी पुकार थी, इसमें इल्तिजा थी। वो मुड़कर इसकी तरफ देखे। इसे उम्मीद तो नहीं थी, मगर ये मौजज़ा ही हुआ था। जवार ने मुड़कर इसे देखा। इसका दिल किया कि वो जाकर इसका मुंह नोच ले। जिसने इसे पीछे से आवाज देकर मुखातिब किया था, इसके माथे की शिकन उभरी, दो आई ब्रो अचकाए। इसने जैसे क्या पूछा था, मुझे भूख लगी है। इसने नजरें ऊपर किए कहा और वापस गर्दन झुकाई, आओ आकर मुझे खा लो। जवार ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूर कर कहा, जैसे इसे महरोश की बात जहर लगी हो। वापस रुख मोड़े वो मुड़ गया। महरोश ने नीले आसमान की तरफ देखा और फिर न जाने वो कितनी अजियत के बाद भी मुस्कुरा दी। वो हवेली में इंटर हुआ तो सराज खां राहदारी में ही इसका इंतजार कर रहा था। जबार को देखते ही वो इसके पास आया और बहुत खुशी से इसके गले लग गया। जुदा होते आतन इसके कंधे पर थपकी दी, खुदा खैर करे, आज इस खुशी की वजह पूछ सकता हूँ। वो इसका हाथ थामे बहुत खुशी से लॉन्ज में ले आए। ये देखो जवार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, सुबह से 1000 बार इसे देख चुका हूँ मगर आंखें यकीन ही नहीं कर पा रही। दरमियान में पड़ी एक बड़े साइज की शीशे की टेबल पर बहुत सी फाइल्स बिखरी पड़ी थी, साथ एक लैपटॉप भी पड़ा था। सराज एक फाइल उठाए जवार को कुछ दिखा रहा था। यकीन कर ले बाबा खान, जवार नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानता है। अब बताएं यहाँ काम कब शुरू करना है। जवार ने दूसरी फाइल उठाई और इसका मायना करने लगा। बस 2 दिन तक मिस्टर चेयरमैन यहाँ आ जाएं, इसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। कहने के साथ ही सराज खान ने लैपटॉप ओपन करके जवार की तरफ लैपटॉप का रुख किया। मेरा नहीं ख्याल बाबा, जान के मेरे होते हुए आपको इन सब की ज़रूरत है। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर इसने सराज खान को मुखातिब किया। जानता हूँ तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, मगर नौजवान इसके बगैर वो नहीं कर सकते जो तुम करते हो, सराज खान ने कहा तो इसने हाँ में गर्दन हिला दी। जवार वहाँ से उठकर अपने कमरे में आया। कमरे में टहलते हुए इसने फ़ोन पर एक नंबर मिलाया। हाँ ठीक है, बस कुछ रहने लायक बना देना, पानी वगैरह का इंतज़ाम भी देख लेना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसने कहा और साथ ही कॉल बंद कर दी। एक हकीकत हूँ, अगर इजहार हो जाऊंगा मैं, जाने किस किस जुर्म का इकरार हो जाऊंगा मैं। काट लो अब के मुझे भी खुशियों की फसल पर, जिंदगी ये ख्वाब है, बेदार हो जाऊंगा। रफ्ता रफ्ता बाग की सब तितलियां खो जाएंगी और एक दिन खुद से भी बेजार हो जाऊंगा मैं। या तो एक दिन तोड़ डालूंगा हसारे अगाही, या किसी किस्से का एक किरदार हो जाऊंगा मैं। अक्स अंदर अक्स आता है नजर मुझको कमाल, क्या किसी दिन आईने के पार हो जाऊंगा मैं। सुनो लड़की, हम आखिरी बाल बोल रहे हैं, दरवाज़ा खोल दो वरना हम जवार को बुला लेंगे। नहीं नहीं, मुझे दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं, प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाएं। घर के बाहर खड़े 2 आदमियों ने एक दूसरे के मुंह पर देखा। तुम जवार को कॉल करो, वही आकर सीधा करेगा इसे। सही कहा, खान बाबा के होते हुए ये किसी और के हुक्म की पाबंद बनी हुई है। खान बाबा तो इसे जान से मार डालेगा। महरोश जो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी, खान बाबा का नाम सुनते ही दरवाज़ा खोल दिया। हाल मिलाता आदमी का हाथ वहीं साकन हो गया। सॉरी सॉरी, प्लीज़ आप इन्हें मत बुलाइए, इसे रखते हुए जैसे इल्तिजा की। देखो लड़की, हमें जवार ने नहीं भेजा है घर में काम करने के लिए, अब तुम रास्ते से हट जाओ और हमें काम करने दो। पर अभी तो आप लोगों ने कहा कि आप खान बाबा को इतला कर देंगे, तो आप जवार का कहना क्यों मान रहे हैं। देखें, अगर आप जवार के कहने पर आए हैं तो चले जाएं। खान बाबा बहुत जालिम है, मार डालेगा आप लोगों को। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, इन 2 आदमियों के कहके की आवाज़ पर हैरत से इन्हें देखने लगी। खान बाबा ही जवार हैं, इसका नाम जवार खान है। अब तुम साइड पर हो जाओ, हम काम करके चले जाएंगे। इनमें से दूसरे आदमी ने महरोश के सर पर हाथ रखते हुए कहा तो वो सुकून का सांस लेते हुए साइड पर इनको काम करता हुआ देखती रही। वो तकरीबन 3 घंटे में ही घर को संवार चुके थे। संवारना क्या था, सिर्फ रहने के ही काबिल बनाना था, मगर महरोश यही पाकर अपने रब का शुक्र गुजार किए जा रही थी कि इसके लिए ये भी नाकाबिल यकीन ख्वाब था। वो लोग चले गए तो इसने आकर दरवाजे की कुंडी लगाई, आसमान की जानब देखा और मुस्कुराई। दीवार पर बैठी कोयल की आवाज़ के कानों में गूंजती तो वो बेइख्तियार हंस पड़ी।
وہ تھوڑا سا چل کر اس دیوار کے قریب آئی تو کوئل دیوار سے اڑ گئی۔ اسے اپنی حرکت پر ہی غصہ آیا، کاش وہ اس کے قریب نہ آتی۔ کونے میں پڑا جھاڑو اٹھاتے وہ گھر کی صفائی میں لگی۔ وہ تقریباً عصر کے وقت ہی فارغ ہوئی۔ چلو مہروش، اب فریش ہو کر ذرا شکر کر لیتے ہیں ہم۔ مسکراتے ہوئے اس نے خود کلامی کی۔ اگلے ہی لمحے سے یاد آیا کہ اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں، مگر وہ مایوس نہیں ہوئی۔ ڈل کھول کر اس نے وضو کیا۔ اسی پیلے رنگ کی گھاس کی تہ لگا کر اس نے اس پر ایک شفاف چادر بچھائی اور خوش دلی سے نماز ادا کرنے لگی۔ دروازے پر دستخط ہوئی، مگر وہ نماز میں تھی۔ دروازہ بجانے والا شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا، انتظار تو ہرگز نہیں کر سکا۔ ایک ہی ٹانگ مارنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا، مگر مہروش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ شخص برآمدے میں بچھی چارپائی پر آ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ مہروش نے سلام پھیرنے کے بعد اس جانب دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ بھی اسی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دعا مانگنا تک یاد نہ رہا۔ وہ فٹافٹ کپڑا سمیٹتے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ چلیں؟ خان بابا کی آواز پر اس نے گردن اٹھائی۔ کہاں؟ اس نے ڈر سے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا۔ نکاح کرنے۔ خان بابا نے غصے سے دانت پیستے کہا تو مہروش حیرت سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ سوال پوچھنے کا حق تمہیں نہیں دے رکھا، میں نے بازار چلنے کا کہہ رہا ہوں۔ کچھ کپڑے لے لو، اپنے گندے کپڑوں میں نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا تو مہروش بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ گاڑی کا گیٹ کھولتے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ تمہارا ڈرائیور تو نہیں ہوں میں؟ مہروش نے ناسمجھی کی عالم میں اسے دیکھا۔ آگے آ کر بیٹھو، ڈرائیور سمجھ لیا ہے جو ملکہ کو شہر گھما کر لاؤں؟ اس کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ مہروش کا دل کیا کہ اس سارے کہے دفع ہو جائے۔ نہیں چاہیے تمہاری بھی، کاش وہ کہہ پاتی، مگر وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ پھر وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے اس نے جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ ان 5 کارخانوں کے کاغذات ہیں، یہاں پہلے بھی غیر قانونی سامان تیار ہوتا رہا ہے، مگر اب یہ ہمارے قبضے میں ہے تو یہاں اسلحہ جات بنائے جائیں گے۔ سراج، ہم ایسا کرتے ہیں، ان 5 کو ایک ہی مرکز بناتے ہیں، اس طرح سے آسانی ہوگی۔ یوں الگ الگ ہر جگہ میں ایک وقت میں تو نہیں جا سکتا۔ یہ بات بھی صحیح ہے، مگر ایک بار زوار آ جائے تو پوچھ لیتے ہیں، وہ کہے گا وہی ہوگا۔ بہرحال تم کھانا کھا کر آرام کر لو۔ چیئرمین امریکہ سے یہاں 11 بجے پہنچ چکا تھا۔ سراج خانے سے وہ 5 کارخانوں کا نقشہ سمجھا دیا تھا، جہاں پر اب بارود، بم اور دوسرے اسلحہ جات بنائے جانے تھے۔ چیمبرلین ایک امریکہ کا خفیہ ورکر تھا، وہاں کی حکومت کے لیے ہر قسم کا ہتھیار تیار کرتا تھا، اور اب اسے یہ کام سراج خان کے لیے کرنا تھا۔ کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہاں کھڑے کھڑے وقت ضائع کرتا رہوں؟ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ آئی بروز جھکائے اس نے تڑک کر پوچھا۔ مہروش ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس ٹائم شاپنگ مال میں کھڑے تھے۔ مہروش کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا سلیکٹ کرے۔ اس نے آج تک اپنی مرضی کے کپڑے نہیں لیے تھے۔ زوار کو غصہ آ رہا تھا تو وہ اسے کپڑے دلوانے آیا تھا، وہ اس کا وقت ضائع کیے جا رہی تھی۔ ادھر آؤ تم۔ زوار نے ہاتھ کے اشارے سے ایک لیڈی ورکر کو بلایا جو اگلے ہی لمحے اس کے سامنے تھی۔ اس سٹینڈ پر جتنے بھی ڈریسز کھڑے ہیں سارے پیک کر کے گاڑی میں رکھوا دو۔ نہیں نہیں، میں اتنے سارے کیا کروں گی، مہروش فوراً ہی بولی تھی۔ اسے نظر دوڑائی، وہ کوئی 50 عدد سوٹ ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ۔ دماغ خراب مت کرو، گھر جا کر دیکھتی رہنا، جو ٹھیک لگے رکھ لینا، باقیوں کو آگ لگا دینا۔ اور تم دیکھ کیا رہی ہو، سمیٹو انہیں۔ مہروش کو غصے سے جواب دیتے ہوئے اس نے آخری بات ورکر سے کی تھی۔ وہ جلدی جلدی سٹینڈ پر لٹک کے کپڑے اتارنے لگی۔ گاڑی میں چل کر بیٹھو، فضول میں ہی لے آیا تمہیں۔ زوار کے حکم پر وہ مال سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی سخت لہجہ سننے کی، وہ تو اپنے طوائف خانے کی بھی سب سے لاڈلی لڑکی تھی، اور زوار کا لہجہ کاٹدار ہی اتنا ہوتا تھا کہ اگر اس معصوم کی جگہ کوئی بہادر لڑکی بھی ہوتی تو رو پڑتی۔ تھوڑی دیر کے بعد زوار بھی مال سے باہر نکل آیا۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یار دیکھ تو صحیح، بیچاری کب سے رو رہی ہے، پتہ نہیں کس کمبخت کے ساتھ آئی ہے۔ صحیح کہا تو نے، اتنی حسین لڑکی میرے پاس ہو تو میں تو پلکوں سے نہ اترنے دوں، میں تو بیڈ سے ہی نہ اترنے دوں۔ سیڑھیوں پر کھڑے 2 لڑکے مہروش کو دیکھ کر آپس میں تبصرے کر رہے تھے۔ اب وہ دونوں کہکے لگا کر ہنس رہے تھے اس بات سے انجان کہ موت ان کے سر پر کھڑی ہے۔